اب کیا کہیں گے آپ؟ اب دی نیشنل انٹرسٹ بھی یہ لکھ رہا ہے، عالمی جریدے نے بھرپور حمایت کی ہے پاکستان کے موقف کی کہ پانی کو بھارت ایک اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت دیر سے پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ بھارت ایک رسپانسبل پلیئر نہیں ہے، ایک رسپانسبل ملک نہیں ہے، اور بھارت کا اس طرح یہ ایک انٹرنیشنل معاہدے کو، سنتاس معاہدے کو توڑنا اور کہنا کہ ہم پاکستان پانی نہیں بھیجیں گے اور اس کو لنک کر دینا کسی چیز سے، میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو بھارت نے اپنے آپ کو دنیا میں ایکسپوز بھی کیا ہے، بین الاقوامی معاہدہ بھی توڑا ہے، انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر ایسے ملک جو خود تو یہ کلیم کرتا ہو کہ ملٹی لیٹرلزم کی بات کرتا ہو اور یو این کی بات کرتا ہو، لیکن وہ نہ تو معاہدوں کی پاسداری کرتا ہو، نہ وہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ جو ہسٹورک ایگریمنٹس ہیں ان کی پرواہ کرتا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ خود ہی بھارت ایکسپوز ہو گیا۔ اور اب یہ جو سنتاس معاہدے میں وہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پانی نہیں دینا، لیکن جب چائنا نے ایک ڈیم بنا رہا ہے بھارت کے ایک دریا کے اوپر تو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی جو حکومت نریندر مودی صاحب کی، وہ یہ بھول گئے ہیں کہ لوور ریپیرین جو ملک ہوتا ہے اس کے کیا حقوق ہیں۔ اگر وہ آج پانی کو استعمال کریں گے ایز اے اسٹریٹجک ویپن تو پاکستان، آپ کو پتا ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بڑے کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ یہ ایکٹ آف وار ہوگا، اور پاکستان پھر اس میں جو کر سکتا ہوا کرے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اگنور کرے گی بھارت کے اس ایکٹ کو کہ پاکستان کے کسانوں کو اور پاکستان کے لوگوں کو پانی نہ پہنچے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ میں اور دنیا کے جو باقی جریدے ہیں وہ پاکستان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں کہ پاکستان بین الاقوامی معاہدوں کی بھی پاسداری کرتا ہے، پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کو بار بار سینسٹائز بھی کر رہا ہے، پاکستان ہمیشہ انٹرنیشنل لا اور بین الاقوامی اداروں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تاکہ دنیا کل کو کمپلین نہ کرے کہ پاکستان نے دنیا کو بتایا نہیں تھا۔ آج اگر پاکستان کے اس پانی کو استعمال کیا جائے گا ایز اے ویپن استعمال کرے گا بھارت، تو پاکستان ضرور اس میں ایکشن لے گا۔ اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے پاکستانی، اس نے پہلے ہی وارن کر دیا ہے کہ پانی کا استعمال ایز اے اسٹریٹجک ویپن یوز کرنا اور پانی کو روکنا ایکٹ آف وار ہے، اور ہم اس پہ اپنا پاکستان کے لوگوں کے مفاد میں فیصلہ کریں گے۔ اور ہمارا الٹیمیٹ گول یہی ہے کہ ہم دنیا کو یہ سینسٹائز کرتے رہیں، بین الاقوامی جریدے بھی ہمارے حق میں لکھ رہے ہیں، ہماری لیگل اوپینین کو بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں، ہماری ڈپلومیٹک اوپینین کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہم ہمیشہ امن کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی وار مانگرنگ نہیں کی، ہم نے کبھی جنگوئسٹک کا نیریٹو اس کو پروموٹ نہیں کیا۔ بھارت دنیا میں 1.4 بلین کا ملک ہے اور کہتا ہے کہ میں سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بننا چاہتا ہوں، لیکن معاہدوں کی پاسداری یہ کرنا نہیں چاہتا۔ تو دنیا سمجھتی ہے کہ بھارت اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بڑے فورمز میں جو ہے وہ لایا جا سکے۔ تو میں سمجھتا ہوں ابھی تو یہ دیکھیں، پچھلے آپ نے کچھ عرصے سے دیکھا ہوگا کہ بین الاقوامی جریدوں کے اندر، اخباروں کے اندر پاکستان کی خارجہ پالیسی کی تعریف کی جا رہی ہے، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کی تعریف کی جا رہی ہے، پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی کی تعریف کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم بڑے کیلیبریٹڈ، بڑے کیئرفل فیصلے کرتے ہیں، نہ ہم جنگوئزم کرتے ہیں اور نہ ہی ہم وار مانگرنگ کرتے ہیں، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ پاکستان اپنے لوگوں کے مفاد میں ایکشن لے گا۔ اور یہ نیشنل انٹرسٹ نے جو جریدے میں جو ہمارے موقف آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھارت کے اوپر مزید پریشر بالکل۔ ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی رہے گا، عبداللہ حمید گل صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ عبداللہ صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ بھارت ایک غیر ذمہ دار ریاست ہے اور یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ اب انٹرنیشنل جریدے بھی یہ باتیں لکھ رہے ہیں، انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے بھارت کی جانب سے، خاص طور پہ جب سنتاس معاہدے کی بات آتی ہے۔ ایک دفعہ پھر یہ واضح ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ بڑا واضح ہے، ایک بڑا دا نیشنل انٹرسٹ ایک بڑا جریدہ ہے اور اس کے اندر یہ رپورٹ آنا پاکستان کی موقف کی تائید کرتا ہے۔ دوسری جانب یہ 260 میگا واٹ کا پروجیکٹ جو دلہستی اسٹیج 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے، یہ دریائے چناب کے اوپر جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے، اور دریائے چناب کے اوپر اس سے پہلے دلہستی، یہ اس کی تقریباً تخمینہ جو لاگت ہے 395 ملین ڈالر ہے،
اس سے پہلے دلہستی 1 جو تھا وہ 2007 کے اندر پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تھا جو 390 میگا واٹ کا ہے، اور یہ بھارت کی آبی دہشت گردی جو ہے 1960 کے جو معاہدہ ہے سندھ طاس معاہدہ، اس کے اندر ورلڈ بینک جو ہے وہ باقاعدہ اور دیگر دنیا کے ممالک گارنٹر تھے، یہ میرے خیال میں ان کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو سندھ طاس معاہدے کے تحت جو ہے جو دریا ان کے حصے میں دیے گئے تھے وہ ہمیں غور کرنا پڑے گا، خاص طور پہ جو ہے آپ دیکھ لیں کہ جو چناب ہے وہ تو سندھ طاس معاہدے کے مطابق چناب ہو گیا، جہلم ہو گیا، یہ سارے تو اور دریا سندھ ہو گیا، یہ تو پاکستان کے حصے میں آئے تھے۔ اس کے اوپر ماضی میں بھی بھارت جو ہے وہ اس قسم کے کام کرتا رہا ہے، کیونکہ بھارت کے حصے میں راوی، بیاس اور ستلج تھے، اور پاکستان جو تھا اس کو سندھ، جہلم اور چناب جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں دیے گئے تھے، لیکن پاکستان جو ہے ہر بار اپنے معاہدے کی پاسداری کرتا رہا، لیکن انہوں نے جو ہے رتل جیسے پروجیکٹ بنائے، پکل جیسے بنائے، پکل دل، برسر، سوال کوٹ، کیرو، کواڑ، کتھاری 1، کتھاری 2، یہ سارے جو پروجیکٹ تھے یہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ خلاف ورزی تھے، اور اسی وجہ سے پاکستان نے جو ہے وہ اس کو آبی دہشت گردی قرار دیا۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ پانی کے اوپر ہوگی، وہ کسی ٹیریٹوریل ایکسپینشن کے لیے نہیں ہوگی، اور دوسری جانب جو ہے وہ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے جو ابھی جو یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آئی ہے اس کے اندر بڑا واضح انہوں نے کہا ہے کہ 60 دن میں بھارت سے 5 سوالوں کے جواب مانگے ہیں، جس میں آبی دہشت گردی کو روکنے کے لیے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے اس سے نہ صرف انسانی خوراک کا جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہوگا، بلکہ آبی ماحول اور ماحولیاتی جو خرابی ہے، جو کہ پاکستان جس کا جو ہے دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہارڈ ہٹ ملک ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اثر انداز ہوگا۔ اب یہ جس قسم کا جو کام کر رہے ہیں یہ اس سے تقریباً ہمارے جو 25 کلومیٹر کا یعنی کہ 15.5 میل کا جو معاملہ ہے وہ ہمارا سارا جو اس میں پانی کو روکا جائے گا، اور اس سے جو روک سے جو پاکستان کے اندر ایک مشکلات آئیں گی وہ اپنی جگہ پاکستان میں پورے ساؤتھ ایشیا کے خطے کے لیے یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہو جائے گا، بڑا خطرہ ہے، کیونکہ پانی ایک انسانی ضرورت ہے۔ عابد لطیف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، انہیں بھی شامل گفتگو کر لیتے ہیں۔ عابد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بھارت جس طریقے سے پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اب پوری دنیا کو بھی وہ باور ہونا شروع ہو گیا ہے۔ عالمی قوانین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، اب لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اب جو پاکستان کا موقف تھا دنیا اب اس کی تائید کر رہی ہے اس حوالے سے۔ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے لگام ڈالنے سے پہلے تو ہمارے جو معذرت کے ساتھ جو انٹر واٹر کمیشن اور ہمارا جو یہ سیٹ اپ ہے جو ہمارے ویورز کو دیکھتا ہے ان کو پہلے تو یہ سرٹن کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی ایک پرابلم ہے اور یہ بہت سیریس پرابلم ہے، کیونکہ ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا اس کے اوپر انٹرونشنز کر رہا ہے۔ دیکھیں، ایز اے اسٹوڈنٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ملک اپنے دریا کسی کو نہیں دیتا، تو ہم نے جو انڈس واٹر ٹریٹی کی اس میں ہم نے اپنے دریا انڈیا کو دے دیے 3 اور 3 ہمارے پاس تھے، اور انڈیا نے ہمیں اس کی جگہ پہ 4 گندے نالے دے دیے، جس میں سے بہت گندا جو افلوئنٹ ہے پورے انڈیا کا وہ یہاں پہ آتا ہے، اسپیشلی پنجاب کا۔ اور ہم نے دیکھیے کیونکہ یہ ہم نے کیوں کیا، کیونکہ ہم اس وقت مجبور تھے، جسٹ آفٹر پارٹیشن انڈیا نے ہمارا پانی بند کر دیا تھا کیونکہ بیراجز ادھر تھے اور کینالز ادھر تھیں، لیکن اس کا میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم کچھ اس طرح سے ڈویژن کرتے ریورس کی کہ ہمارے ریورس بالکل ڈرائی ہو جاتے، جیسے راوی بالکل ڈرائی ہے، آپ دیکھ لیجیے ستلج ڈرائی ہے بالکل، تو لیکن وٹ ایور ہیز بین ڈن، لیکن اب مزید جو ہمارے پاس 3 ریورز ہیں ان کا پانی تو انڈیا کو روکنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ دیکھیے چناب پہ 5 ڈیم اس نے بنا لیے، راوی کے اوپر اس نے 3 ڈیم بنا لیے، جہلم کے اوپر بھی وہ انٹرونشن کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں تو وہ ایون جو کیل سیکٹر ہے ہمارا اور اوپر نیلم اس کے اوپر بھی وہ انٹرونشن کر رہا ہے، وہ ہر ریور کے ساتھ انٹرونشن کر رہا ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اسٹریٹجک ایشو ہے جی، اور یہ نہ صرف لگام ڈالنے کا ٹائم آ گیا ہے بلکہ یہ اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، کیونکہ یہ خالی پانی نہیں ہے، اس کے ساتھ پورے 26 کروڑ جو لوگ ہیں ان کی سسٹیننس، ان کی لائیولیہڈ، ان کا جینا مرنا سب ان دریاؤں کے ساتھ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا بیسن ہے انڈس بیسن، جو کہ جہاں سے نکلتا ہے اس کو 3rd پول بھی کہتے ہیں۔ تو آپ پورے 3rd پول کو ایک اسٹریٹجک ویپن کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، اس کو آپ ڈائیورٹ کر رہے ہیں، اور ڈائیورٹ کر کے ٹنلز نکال کے آپ ان ریورز کو ایسٹرن سائڈ پہ لے کے جا رہے ہیں۔ آپ کا جو واٹر کمشنر تھا انڈیا کا وہ تھا ہی پچھلے 20 سال سے وہ شخص جو کہ ٹنلز نکالنے کا ایکسپرٹ تھا، اور یہاں پہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ہمیں اس طریقے سے اس کو اس وقت جو پچھلے ڈیکیڈ میں یا اس سے پہلے بھی
اس کو جی۔ ہمیں بہت انٹرنیشنلائز کرنا چاہیے تھا، لیکن نیور دا لیس اب جب کہ وہ کھل کے آ گیا، کیونکہ انہوں نے وہ اسٹرکچرز بنا لیے ہیں. دیکھیے وہ انتظار کرتے رہے جب انہوں نے وہ اسٹرکچرز بنا لیے، اب کھل ٹنلز کے بنا سامنے لیے. آئے، ٹنلز بنائی ہیں تو اب ساری دنیا کو نظر بھی آ رہا ہے، اور جو پاکستان کا موقف تھا اس کی تائید بھی ہو رہی ہے، اور ہم اچھی ہی امید رکھ سکتے ہیں، کیونکہ صرف پانی ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا نہیں جا سکتا، یہ پوری زندگی ہے. عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. عبداللہ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا تھا، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تمام کا بہت شکریہ.